آج ہماری کے الیکٹرک کے ہیڈ آفس میں کے الیکٹرک کے تمام جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ اور اسلام آباد سے آئے ہوئے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ یہ 3 جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی میٹنگ تھی. وفاقی حکومت کے الیکٹرک اور ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے ساتھ فاروق ستار بھائی تھے, امین بھائی تھے, میں خود تھا. ہم نمائندگی کر رہے تھے کراچی کے لوگوں کی. ایشو کیا ہے میں تھوڑی سی آپ کو سیکوینس بتا دوں. پچھلے 2 ماہ کے اندر ایک دفعہ میٹنگ ہوئی پوری کے الیکٹرک کے مینجمنٹ سے خالد مقبول صدیقی بھائی کی. اس کے بعد دوسری میٹنگ ہوئی ہے اس کے تھوڑے دنوں کے بعد کے الیکٹرک کی تمام مینجمنٹ کے ساتھ جس میں خالد مقبول بھائی بھی تھے کنوینر, فاروق ستار صاحب تھے سینئر ڈپٹی کنوینر, اور میں خود موجود تھا اس میں. اس لیول پہ ایک دوسری میٹنگ ہوئی. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان اس سے آج سے 10 دن پہلے جو پچھلے دورے پہ یہاں پر آئے تھے ہفتے بھر پہلے بھی لاسٹ ویک, تو اس میں جو ہماری میٹنگ تھی وزیر اعظم کے ساتھ اس میں 99% جو ایشو ڈسکس ہوا ہے وہ کراچی کے لوگوں کی جو اس وقت پریشانی ہے بجلی کے حوالے سے, الیکٹریسٹی کے حوالے سے, اور جو یہاں کی انڈسٹریلسٹ کو پریشانی ہے, جو یہاں پر ایک عام انسان کو پریشانی ہے, اس کا 99% اس میٹنگ کا جو حصہ تھا وہ کراچی کے لوگوں کی بجلی کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس کا, اور سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر بالعموم حیدرآباد سے لے کر تمام کشمور تک اور بالخصوص کراچی اور بالعموم آل اوور دا سندھ, اس کے اوپر بات ہوئی. لیکن کے الیکٹرک چونکہ جو ہے وہ کراچی الیکٹرک سپلائی ہے, تو آج کی جو گفتگو ہے اور آج جو سارا سلسلہ ہے وہ تو اسی دن وہ کراچی کے حوالے سے اسی دن وزیر اعظم صاحب نے اس دن بھی لاسٹ ہفتے کی میٹنگ میں بھی خرم دستگیر صاحب موجود تھے. تو وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت دی وفاقی وزیر صاحب کو کہ اگلے ہفتے یعنی کہ آج کے دن وہ وفاق سے آئیں ساری انفارمیشن لے کر, اور کے الیکٹرک کے آفس میں ہیڈ آفس میں کے الیکٹرک کی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ایم کیو ایم کے وفد کو بلائیں اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک ان مسائل کا کے حل کو نکالنے کی کوشش کریں. آج کی ہماری میٹنگ اسی سلسلے کی کڑی تھی اور یہ میٹنگ ہوئی ہے تقریباً 1.5-2 گھنٹے یہ میٹنگ جاری رہی ہماری, اور وفاقی وزیر صاحب کو اور ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کے اس مسائل کے اوپر ہماری آواز سنی ہے, اور وہ اپنا ٹائم نکال کر آئے ہیں آل دا وے فرام اسلام آباد اور کے الیکٹرک کے مینجمنٹ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بیٹھے. اب ایشو کیا ہے, کراچی کا ایشو کیا ہے؟ پاکستان کو 70% ریونیو کما کر دینے والا شہر, سندھ کو 95% پیسے کما کر دینے والا شہر, بیسکلی تو یہ ساری لیڈ جو ہے نا, یہ سارے مسئلے کا یہ جو مسائل ہیں اس کو لیڈ کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو, جو کہ میرے صوبے کا کیپٹن ہے اور جس کو یہ شہر جن کی حکومت کو 95% پیسے کما کر دیتا ہے. لیکن ویری انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہمیں صوبائی حکومت کا کوئی رول نظر نہیں آتا کہ کراچی کے لوگوں کے یا سندھ کے لوگوں کے بجلی کے مسائل کے اوپر وہ کہیں کوئی بات کریں اور چیزیں کریں. اور ایم کیو ایم ہمیشہ سے اسٹیک ہولڈر رہی ہے اور ہم لوگ ہم عوام میں سے ہیں, ہم لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں. لیکن ہم نے ایک کام ہمیں نہیں آتا, وہ یہ کہ تصویریں کھنچوائیں, باتیں کریں, بینر لگائیں اور مظاہرے کر کے جا کر سو جائیں. ہمیں یہ کام نہیں آتا. ہم نے چاہے وہ سینسس کا ایشو ہو, چاہے وہ کراچی کی دوسرے مسائل ہوں اور یہ بجلی کا مسئلہ جیسے, ہم نے اس کے اوپر کانکریٹ جس سے یہ پرٹین کرتے یہ بات, ہم نے اس سے ڈائریکٹ بات کی. ہم نے کوئی بینر نہیں لگایا کراچی میں, ہم نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا کراچی میں. لیکن آج تک مظاہرہ کرنے والوں نے کراچی کے کسی ایک گھر کو بھی وہ ریلیف نہیں دے سکے. آج تک بینر لگانے والے وہ مردم شماری میں لوگ جو غائب کر دیے تھے پروونشل گورنمنٹ نے, اس میں سے ایک آدمی کو بھی بازیاب نہیں کرا سکے. یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے جس نے ان دروازوں کو کھٹکھٹا کر وہاں بات کی ہے جہاں سے مسئلے حل ہونے. آج بھی جو یہ سارا کچھ ہے یہ وہ لوگ ہیں جہاں پر یہ مسئلہ حل ہونا تھا اور حل ہونا ہے. اب ایشوز پہ میں آ جاتا ہوں. ایشو کیا ہے بجلی کے حوالے سے, کراچی کا ایشو کیا ہے؟ عام سی یہ شکایت ہے کہ جو بجلی کا بل پے کر رہا ہے
اس کی بھی لائٹ جاری ہے، جو بجلی کا بل نہیں دے رہا ہے اس کی بھی لائٹ جاری ہے۔ اب ایک محلے میں 10 گھر ہیں، اگر 5 دے رہے ہیں اور 5 بجلی کا بل نہیں دے رہے، تو جو نہیں دے رہے ہیں اس کی جب بجلی بند کرتے ہیں تو وہ ان کی بھی بجلی بند ہو جاتی ہے، جہاں پر جو بجلی کا بل دے رہا ہے۔ میں عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، کوئی میکنزم، کوئی ایسی ٹیکنالوجی، اور ان کا سسٹم جو ہے، جو کہ KLDT کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ سیگریگیٹ نہیں کر پا رہا، وہ دہندہ کو اور نہ دہندہ کو الگ الگ نہیں کر پا رہا۔ ہم نے اس کے اوپر بھرپور بات کی ہے، اور ایک پورا ڈاکومنٹ وفاقی وزیر کے سامنے جو ہے وہ یہ اس چیز کی ایشورنس دی ہے KLDT نے کہ وہ بہت جلد اس کا کوئی حل نکال کر، جہاں جہاں وفاقی حکومت کے حوالے سے اس کے اوپر کارروائی کی ضرورت ہے، اور جو کام KLDT نے کرنا ہے، ان دونوں نے اس کو ایگری کیا ہے کہ یہ کام وہ کریں گے۔ دوسری بات کہ کراچی میں کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو، عام لوگوں کی زبان میں سمجھانے کے لیے، کہ پورے ملک کا جو سرکولر ڈیٹ تھا، جو کہ بجلی کے نہ دہندہ، جو پورا ملک جس میں جتنی بھی لاسز ہیں، اس لاسز کی ایک اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کو پورے پاکستان پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ جو لاسز ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، اس میں کراچی کے صارفین کی زیرو کنٹریبیوشن ہے، یعنی کہ جو لاسز ہوئے ہیں اس میں کراچی نے کوئی لاس نہیں کیا، اس نے KLDT نے کوئی لاس نہیں کیا، اور KLDT کے صارفین نے کوئی لاس نہیں کیا۔ لیکن جب اس لاس کو، جب اس نادہندہ کو لینے کی بات ہوئی ہے، تو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ کراچی کو بھی انکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے مسئلہ، اور وہ اس کا جو برڈن آ رہا ہے ایک عام صارف کے اوپر، وہ 3 روپے 81 پیسے کا آ رہا ہے۔ 3 روپے 81 پیسے سارے پاکستان کو دینے ہیں، اور جو کہ جہاں جنہوں نے لاس کیا ان کو دینے، لیکن وہ 3 روپے 81 پیسے پر یونٹ کراچی کے صارف کو بھی دینا ہے، جو کہ جس نے کوئی لاس ہی نہیں کیا، اور وہ پر منتھ یہ اماؤنٹ بن رہی ہے کراچی والوں کی جیبوں سے 3.6 بلین 3.6 بلین روپیز پر منتھ، وہ کراچی والوں کی جیبوں سے وہ پیسے جا رہے ہیں جو کراچی نے لاس کیا ہی نہیں ہے۔ پر یونٹ 3.881 روپے پر یونٹ۔ تو ہم نے کہا ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی بڑی ناانصافی والی بات ہے کہ ایک نقصان ہم نے کیا نہیں ہے، اس نقصان کی کنٹریبیوشن میں کراچی کی کنٹریبیوشن 0 ہے، لیکن جب آپ نقصان کو برآمد کر رہے ہو، جب آپ نقصان کو وصول کر رہے ہو، تو کراچی والوں کو جیبوں سے بھی لے رہے پیسے، تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات، واقعات اور اہم خبروں سے۔ ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر، اور ہمیشہ باخبر رہیں۔